واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 23واں پارہ سورہ زمر کی آیت نمبر 4 سے 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار۔ خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار۔ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون۔ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا انک من اصحاب النار۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ لو اراد اللہ، اگر اللہ ارادہ کرتا، ان یتخذ، کہ وہ بنائے، ولدن اولاد، لاصطفیٰ، تو ضرور چن لیتا، مما، اس میں سے جو، یخلق، وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جسے وہ چاہتا، سبحانہ، اسے پاکی ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہی ایک اللہ سب پر غالب ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا۔ یکور اللیل علی النہار، وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر، ویکور النہار علی اللیل، اور وہ لپیٹتا ہے دن کو رات پر۔ وسخر الشمس والقمر کل یجری، اور اس نے کام میں لگایا سورج اور چاند کو، ہر ایک چلتا رہے گا، لأجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک، الا هو العزیز الغفار، سن لو وہی عزت والا بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ، اس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، من نفس واحدہ، ایک جان سے، ثم جعل، پھر بنایا، منہا زوجہا، اسی سے اس کا جوڑا،
وَأَنزَلَ لَكُمْ اور اتارے پیدا کیے لکم تمہارے لیے من الانعام چوپایوں میں سے ثمانیۃ ازواج 8 جوڑے یخلقکم وہ پیدا کرتا ہے تمہیں فی بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں خلقم من بعد خلقن ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق ہوتی ہے فی ظلمات ثلاث 3 اندھیروں میں ذالکم اللہ ربکم یہ اللہ تمہارا رب ہے لہ الملک اسی کی بادشاہی ہے لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود مگر وہی فَأَنَّا تُصْرَفُونَ تو کہاں تم پھیرے جاتے ہو ان تکفروا اگر تم ناشکری کرو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ تو بے شک اللہ بے نیاز ہے عنکم تم سے ولا یردا اور وہ پسند نہیں کرتا لعبادہ الکفر اپنے بندوں کی ناشکری وَإِن تشکروا اور اگر تم شکر کرو یردا ہو تو وہ پسند فرماتا ہے اسے لکم تمہارے لیے ولا تازرو اور بوجھ نہیں اٹھائے گی وازرتوں وزرا اخرى کوئی بوجھ اٹھانے والی جان وزرا اخرى دوسری کا بوجھ ثم الی ربکم پھر تمہارے رب کی طرف مرجعکم تمہارا پھرنا ہے فینبئکم تو وہ تمہیں بتا دے گا بما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے تھے انہ بے شک وہ علیم بذات الصدور جاننے والا ہے سینوں والی بات کو وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ اور جب پہنچتی ہے آدمی کو کوئی تکلیف تو وہ پکارتا ہے اپنے رب کو منیباً الیہ رجوع کرتے ہوئے الیہ اس کی طرف ثم اذا خولہ پھر جب اللہ اسے دے دے نعمتاً کوئی نعمت منہ اپنی طرف سے نسیا تو وہ آدمی بھول جاتا ہے یدعو الیہ ما کانا یدعو الیہ اس تکلیف کو جس کی طرف وہ پکار رہا تھا من قبل پہلے وجعل للہ اور بنانے لگتا ہے اللہ کے لیے اندادن شریک لیدلو تاکہ وہ بہکا دے عن سبیلہ ہی اس کے راستے سے قل تم کہو تمتع تو تم کہو تو فائدہ اٹھا لے بکفر کا اپنے کفر سے قلیلاً تھوڑے دن انکا بے شک تو من اصحاب النار آگ والوں میں سے ہے ترجمہ کنز العرفان جو ہم روزانہ یہ سنتے ہیں ترجمہ کنز العرفان تو یہ اصل میں ترجمہ کنز الایمان کی آسان صورت ہے مزید آسان کر کے ہے یہ ترجمہ کنز الایمان ہی لیکن کنز الایمان کا ترجمہ چونکہ اس میں کچھ مشکل الفاظ یا عام عوام کے لیے تھوڑا سا سمجھنا کئی باتوں کا مشکل تھا تو اس لیے پھر اس کا ترجمہ کنز العرفان یعنی کنز الایمان کو تھوڑا ایزی کر کے تو جس شخصیت نے یہ کیا رات وہ شخصیت آئی ہوئی تھی جہاں ہم گئے ہوئے تھے رات اجتماع میں ان کا بیان تھا مفتی قاسم صاحب کا جنہوں نے یہ ترجمہ کنز العرفان لکھا ہے پورے قرآن کا ترجمہ کرنا اور وہ بھی اس کنز الایمان کو ایزی کر کے تسہیل کر کے آسان کر کے اور پھر اس کے بعد تفسیر لکھنا مفسر بھی ہے ماشاءاللہ مفتی قاسم صاحب پھر تفسیر بھی ایسی کمال کی کہ اس تفسیر کو عام عوام بھی سمجھ سکے عوام میں ہم یہ تفسیر بیان کریں تو آسانی سے سمجھ میں آ سکے کیونکہ پہلے جو تفسیر تھی وہ تھوڑی سی عوام کے لیے ذرا مشکل تھی علماء تو سمجھ لیتے تھے تو عوامی انداز میں ترجمہ اور پھر عوامی انداز میں تفسیر اور تفسیر بھی ایسی ترتیب سے کہ جس طرح کی آیت ہے اسی حساب سے کوئی واقعہ اسی حساب سے کوئی حدیث پاک اسی سے ریلیٹڈ موضوعات سے چیزیں ایک جگہ کلیکٹ کر دینا تو یہ وہ شخصیت تھی مفتی قاسم صاحب رات کو جن کا علم کے موضوع پہ ان کا بیان تھا اور ماشاءاللہ کمال کا ساری باتیں انہوں نے علم کی قرآن سے ہی ثابت کی اور پھر انبیاء کرام کے واقعات بتاتے ہوئے نا علم ہی کے موضوع کو لیا علم اتنی اہم چیز ہے کہ مطلب ہم سب کو نا طالب علم بن جانا چاہیے اور ہم دنیا سے جائیں تو ہم علم سیکھتے سیکھتے جائیں یا عالم بنے یا طالب علم بنے اس کے علاوہ یا ان کی خدمت کرنے والے بنے اور چوتھے نہ بنے علم اتنی اہم چیز ہے ترجمہ کنز العرفان اگر اللہ اپنے لیے اولاد بنانے کا ارادہ فرماتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا وہ پاک ہے وہی ایک اللہ سب پر غالب کفار اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے تھے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا رد کرتے ہوئے اپنے اولاد سے پاک ہونے کا بیان فرمایا کہ اگر بالفرض
مشرکین کے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ممکن ہوتی تو وہ جسے خود چاہتا اولاد بناتا، نہ کہ یہ تجویز کفار پر چھوڑتا کہ وہ جسے چاہیں خدا کی اولاد قرار دیں معاذ اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اولاد سے اور ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی شان اقدس کے لائق نہیں، کیونکہ وہی ایک اللہ سب پر غالب ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے، دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک چلتا رہے گا، سن لو وہی عزت والا بخشنے والا ہے۔ اس سے پہلی آیت کے آخر میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ غلبے والا ہے، قدرت والا ہے، اور اس آیت میں اپنے اوصاف بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت کی دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان باطل اور بیکار نہیں بنائے۔ اللہ نے زمین و آسمان بیکار نہیں بنائے بلکہ بے شمار حکمتوں پر مشتمل بنائے۔ وہ کبھی رات کی تاریکی سے دن کے ایک حصے کو چھپاتا ہے اور کبھی دن کی روشنی سے رات کے حصے کو چھپاتا ہے۔ مراد یہ کہ کبھی دن کا وقت کم کر کے رات کو بڑھا دیتا ہے، کبھی رات کا وقت کم کر کے دن کو زیادہ کرتا ہے۔ یوں رات اور دن میں سے کم ہونے والا کم ہوتے ہوتے کئی گھنٹے کم ہو جاتا ہے، اور بڑھنے والا بڑھتے بڑھتے کئی گھنٹے بڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا، اور اس میں سے ہر ایک قیامت تک اپنے مقرر نظام پر چلتا رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کے اوصاف یہ ہیں تو اس کا کوئی شریک کس طرح ہو سکتا ہے؟ سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو سزا دینے پر قادر ہے جو سورج اور چاند کی تسخیر سے نصیحت حاصل نہ کرے، اور اسے بخشنے والا ہے جو ان میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرے اور ان کے نظام کو چلانے والے رب پر ایمان لے آئے۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے بنائے۔ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے۔ ایک حالت کی تخلیق کے بعد دوسری حالت کی تخلیق ہوتی ہے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر آفاقی نشانیوں سے دلائل بیان کیے گئے، اور اس آیت میں زمینی نشانیوں سے وحدانیت اور قدرت پر دلائل دیے جا رہے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، پھر انہی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ دوسری دلیل یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ سے 8 جوڑے پیدا کیے، جوڑوں سے مراد ہے نر اور مادہ۔ تیسری دلیل یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے۔ ایک حالت کی تخلیق کے بعد دوسری حالت کی تخلیق ہوتی ہے۔ 3 اندھیروں سے مراد ہے ایک تو پیٹ کا اندھیرا، پھر پیٹ کے اندر ایک بچہ دانی اور اس کی جھلی کا اندھیرا، پیٹ پھر بچہ دانی پھر آگے اس کی مزید جھلی، 3 اندھیروں کے اندر۔ اور ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی تخلیق سے مراد یہ ہے کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر جمے ہوئے خون، پھر گوشت کے ٹکڑے، اور پھر مکمل بچے کی تخلیق ہوتی ہے۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی کامل قدرت سے ان چیزوں کو پیدا فرمایا صرف وہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے نہ کہ کسی اور کی، اور اس کے سوا نہ کوئی خالق ہے نہ ہی کوئی عبادت کے لائق ہے، تو تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ اور اس بیان کے بعد حق راستے سے دور ہوتے ہو کہ اس کی عبادت چھوڑ کر غیر کی عبادت کرتے ہو۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف پھیرنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اس آیت میں کفار سے خطاب فرمایا گیا، اور ایک احتمال یہ ہے کہ تمام لوگوں سے خطاب فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دیے گئے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی اگر تم کفر کر کے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان اور تمہاری اطاعت اور عبادت سے بے نیاز ہے، اور تم ہی اس کے محتاج ہو۔ ایمان لانے میں تمہارا ہی نفع ہے اور کافر ہو جانے میں تمہارا ہی نقصان ہے، اور اگر
اگرچہ بندوں کے کفر اور ایمان سے اللہ کو کوئی نفع یا نقصان نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کی ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ ایک جلا دیں، کیونکہ اس میں بندوں کا نقصان ہے، اور اگر تم ایمان قبول کر کے شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری کامیابی کا سبب ہے۔ اس پر تمہیں اللہ تعالیٰ ثواب دے گا اور جنت عطا فرمائے گا، اور کوئی شخص دوسرے کے گناہ کی وجہ سے نہیں پکڑا جائے گا۔ البتہ گمراہ کرنے والوں پر ان کا اپنا بوجھ بھی ہوگا، دوسروں کا بوجھ بھی ہوگا جنہیں انہوں نے بہکایا ہوگا۔ کئی لوگ ایک تو خود بہک جاتے ہیں، پھر اوروں کو بھی بہکانے میں لگے رہتے ہیں، اس سے بات کی، اس سے بات کی، اس سے بات کی، سوشل میڈیا پر بہکایا، جو اس کے فالورز ہوتے ہیں لاکھوں کروڑوں میں، ان کا دماغ خراب کیا کسی کے بارے میں۔ تو اپنا تو گناہ ہے ہی، اور ان کا بھی گناہ ہوگا جن جن کو اس نے بہکایا، غلط فہمیوں میں ڈالا۔ پھر تمہیں آخرت میں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے، اور اس کی تمہیں جزا دے گا۔ بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اللہ پاک سب جانتا ہے۔ ہم جو بھی کسی انسان کے بارے میں پروپیگنڈا کریں، غیبتیں کریں، الزامات لگائیں، بہتان لگائیں، لوگوں کو اس کے بارے میں مس گائیڈ کریں، تو اللہ پاک سب جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں تو شاید 2-4 لوگ ہماری بات سننے والے ماننے والے ہو جائیں گے، لیکن بروز قیامت جب پھنسیں گے تو اس وقت پتہ چلے گا کتنے بیسوں کے 100 ہوتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا، اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے۔ پھر جب اللہ اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دیتے ہے وہ تو اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ پہلے پکار رہا تھا، اور اللہ کے لیے شریک بنانے لگتا ہے تاکہ اس کے راستے سے بہکا دے۔ تم فرماؤ تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ فائدہ اٹھا لے، بے شک تو دوزخیوں میں سے ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی کو فقر، بیماری یا کوئی تکلیف اور شدت پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف ہی رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا ہے، اور اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اسی سے فریاد کرتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دے دے اور اس کی تکلیف دور کر کے اس کے حال کو درست کر دے تو وہ اس شدت اور تکلیف کو فراموش کر دیتا ہے جس کے لیے اس نے اللہ سے فریاد کی تھی، اور حاجت پوری ہونے کے بعد پھر بت پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ صرف اپنی گمراہی کو کافی نہیں سمجھتا بلکہ اپنے قول اور فعل سے دوسروں کو بھی اللہ کے دین سے گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کافر سے فرما دیں کہ تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ فائدہ اٹھا لے اور دنیا کی زندگی کے دن پورے کر لے، بے شک تو قیامت کے دن دوزخیوں میں سے ہے۔ کفار کے اس طرز عمل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی حالت پر غور کریں کہ تو بے شمار مسلمان ایسے نظر آئیں گے کہ جو مصیبت، پریشانی یا بیماری آنے پر نہ صرف خود دعاؤں، التجاؤں اور اللہ سے مناجات میں مصروف ہو جاتے ہیں بلکہ اپنے رشتہ داروں سے بھی، عزیزوں سے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، فلاں مصیبت آ گئی ہے۔ دیگر لوگوں سے بھی دعاؤں کا، دوستوں سے بھی کہتے ہیں، لیکن جیسے وہ پریشانی اور مصیبت دور ہو جاتی ہے تو دوبارہ ایسے ہو جاتے ہیں گویا کوئی تکلیف، کسی تکلیف کے پہنچنے پر انہوں نے اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا، یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور انہیں اپنے اس طرز عمل کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ سختیوں اور مصائب میں اس کی دعا قبول فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ راحت و آسائش کے دنوں میں اللہ سے بکثرت دعا کرے۔ جب آرام کے دن ہو، آسائش ہو، ہر حوالے سے صحت بھی اچھی ہے، روزگار بھی لگا ہوا ہے، ساری نعمتیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو اللہ سے بکثرت پھر بھی دعا کرتا رہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، تو انشاءاللہ جب مصیبت آئے گی، جب پریشانی آئے گی تو اللہ اس ٹائم بھی مدد کرے گا۔ اچانک بندے پہ صحت اچھی ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، اچانک بیماری آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، روزگار اچانک چلا جاتا ہے، تو جب اچھی حالت میں، روزگار کی حالت میں اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا تو پھر انشاءاللہ مصیبت میں بھی دعا قبول ہوگی، اللہ کرم فرمائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔